بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حکیم صاحب کی اللہ پر بھروسے کی کہانی۔ پاکستان بننے سے قبل سندھ کے ایک قدیم شہر میں ایک حکیم صاحب ہوا کرتے تھے، جن کا مکتب ایک پرانی سی عمارت میں ہوتا تھا۔ حکیم صاحب روزانہ صبح مکتب جانے سے قبل بیوی کو کہتے کہ جو کچھ آج کے دن کے لیے تم کو درکار ہے ایک چٹ پر لکھ کر مجھے دے دو۔ بیوی لکھ کر دے دیتی۔ اب دکان پر سب سے پہلے وہ چٹ کھولتے کہ بیوی نے جو چیزیں لکھی ہوتی ان کے سامنے ان چیزوں کی قیمت درج کرتے، پھر ان کا ٹوٹل کرتے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ یا اللہ، میں صرف تیرے ہی حکم کی تعمیل میں تیری عبادت چھوڑ کر یہاں دنیا داری کے چکروں میں آ بیٹھا ہوں۔ جو ہی تو میری آج کی مطلوبہ رقم کا بندوبست کر دے گا میں اسی وقت یہاں سے اٹھ جاؤں گا۔ پھر یہی ہوتا کہ صبح کے 9:30 یا 10 بجے کے قریب حکیم صاحب مریضوں سے فارغ ہو کر واپس اپنے گاؤں چلے جاتے۔ ایک دن حکیم صاحب نے دکان کھولی، رقم کا حساب لگانے کے لیے چٹ کھولی تو وہ چٹ کھول کر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ایک مرتبہ تو ان کا دماغ ہی گھوم گیا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے تارے چمکتے ہوئے نظر آ رہے تھے، لیکن جلد ہی انہوں نے اپنے اعصاب پر قابو پا لیا۔ آج بیگم نے آٹے دال کے بعد لکھا تھا کہ بیٹی کے جہیز کا سامان۔ کچھ دیر سوچتے رہے اور پھر باقی چیزوں کی قیمت لکھنے کے بعد جہیز کے سامنے یہ لکھا کہ یہ اللہ کا کام ہے اور اللہ ہی جانے۔ ایک دو مریض آئے ہوئے تھے، حکیم صاحب ان کو دوائی دے رہے تھے۔ اسی دوران ایک بڑی سی کار آ کر مکتب کے سامنے رکی۔ حکیم صاحب نے کار اور صاحب کار پر کوئی توجہ نہ دی، کیونکہ کئی کاروں والے ان کے پاس اکثر آیا کرتے تھے۔ دونوں مریض دوائی لے کر چلے گئے تو سوٹڈ بوٹڈ صاحب کار سے باہر نکلے اور سلام کر کے بینچ پر بیٹھ گئے۔ حکیم صاحب نے کہا، اگر آپ نے دوائی لینی ہے تو ادھر سٹول پر آ جائیں تاکہ میں آپ کی نبض دیکھ سکوں، اور اگر کسی مریض کی دوائی لے کر جانی ہے تو بیماری کی کیفیت بیان کریں۔ وہ صاحب کہنے لگے، حکیم صاحب، میرا خیال ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں، لیکن آپ مجھے پہچان بھی کیسے سکتے ہیں، کیونکہ میں آپ کے پاس 15 یا 16 سال کے بعد آیا ہوں۔ آپ کو گزشتہ ملاقات کا احوال سنانا چاہتا ہوں، پھر شاید آپ کو ساری بات یاد آ جائے۔ جب میں پہلی مرتبہ یہاں آیا تھا تو میں خود نہیں آیا تھا، خدا ہی مجھے آپ کے پاس لے آیا، کیونکہ خدا کو مجھ پر رحم آ گیا تھا اور وہ میرا گھر آباد کرنا چاہتا تھا۔ ہوا کچھ اس طرح تھا کہ میں لاہور سے میرپور اپنی کار میں اپنے آبائی گھر جا رہا تھا۔ عین آپ کی دکان کے سامنے ہماری کار پنچر ہو گئی۔ ڈرائیور کار کا پہیہ اتار کر پنچر لگوانے کے لیے چلا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ میں گرمی میں کار کے پاس کھڑا ہوں تو آپ میرے پاس آئے اور آپ نے مکتب کی طرف اشارہ کیا اور کہا، ادھر آ کر کرسی پر بیٹھ جائیں، اندھا کیا چاہے دو آنکھیں۔ میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا اور کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے کچھ زیادہ ہی دیر لگا دی تھی۔ ایک چھوٹی سی بچی بھی یہاں آپ کے پاس میز پر بیٹھی ہوئی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی، چلے نا، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ آپ اسے کہہ رہے تھے، بیٹی تھوڑا صبر کرو، ابھی چلتے ہیں۔ میں نے یہ سوچ کر کہ اتنی دیر سے آپ کے پاس بیٹھا ہوں، مجھے کوئی دوائی آپ سے خرید لینی چاہیے تاکہ آپ میرے بیٹھنے کو زیادہ محسوس نہ کریں۔ میں نے کہا، حکیم صاحب، میں 5-6 سال سے انگلینڈ میں رہتا ہوں۔ انگلینڈ جانے سے قبل میری شادی ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہوں۔ یہاں بھی بہت علاج کروایا اور وہاں انگلینڈ میں بھی، لیکن ابھی قسمت میں مایوسی کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا۔ آپ نے کہا، میرے بھائی، توبہ استغفار پڑھو، خدارا اپنے خدا سے مایوس نہ ہو، یاد رکھو کہ اس کے خزانے میں کبھی کسی شے کی کمی نہیں۔ اولاد، مال، اسباب، غمی خوشی اور زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی حکیم یا ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی دوا میں شفا ہوتی ہے۔ شفا اگر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اولاد اگر دینی ہے تو اللہ نے دینی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ آپ باتیں کرتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ پڑیاں بناتے جا رہے تھے۔ تمام دوائیاں اپنے 2 حصوں میں تقسیم کر کے 2 لفافوں میں ڈال دی۔ پھر مجھ سے پوچھا کہ آپ کا کیا نام ہے؟ میں نے بتایا، میرا نام محمد علی ہے۔ پھر آپ نے ایک لفافے پر محمد علی اور دوسرے پر بیگم محمد علی لکھا۔ پھر دونوں لفافوں کو ایک بڑے لفافے میں ڈال کر دوائی استعمال کرنے کا طریقہ بتایا۔ میں نے بے دلی سے دوائی لے لی، کیونکہ میں تو صرف آپ کو کچھ رقم دینا چاہتا تھا، لیکن دوائی لینے کے بعد میں نے پوچھا کہ کتنے پیسے؟ آپ نے کہا، بس ٹھیک ہے۔ میں نے زیادہ زور ڈالا تو آپ نے کہا، آج کا کھاتا بند ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اسی دوران ایک اور شخص آپ کے پاس آیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ کھاتا بند ہونے کا مطلب ہے کہ آج کے گھریلو اخراجات کے لیے جتنی رقم حکیم صاحب نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی وہ اللہ نے دے دی ہے، مزید رقم وہ نہیں لینا چاہتے۔ میں کچھ دیر حیران ہوا اور کچھ دل میں شرمندہ ہوا کہ میرے کتنے گھٹیا خیالات تھے
اور یہ سادہ سا حکیم کتنا عظیم انسان ہے۔ میں نے جب گھر جا کر بیوی کو دوائیاں دکھائیں اور ساری بات بتائی تو بے اختیار اس کے منہ سے نکلا کہ وہ انسان نہیں بلکہ کوئی فرشتہ ہے اور اس کی دی ہوئی ادویات ہمارے من کی مراد کو پوری کریں گی۔ حکیم صاحب آج میرے گھر میں 3 پھول اپنی بہار دکھا رہے ہیں۔ ہم میاں بیوی ہر وقت آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ میں جب بھی پاکستان آیا اور کار ادھر روکی لیکن آپ کی دکان کو بند پایا۔ میں کل دوپہر بھی یہاں آیا تھا اور آپ کا مکتب بند تھا۔ ایک آدمی پاس کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا کہ اگر آپ نے حکیم صاحب سے ملنا ہے تو آپ صبح 9 بجے لازماً آ جائیں، ورنہ ان سے ملنے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اس لیے آج میں سویرے سویرے آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ محمد علی نے کہا کہ جب 15 سال قبل میں یہاں آپ کے مکتب میں آیا تھا، آپ کی چھوٹی سی ایک بیٹی دیکھی تھی، تو میں نے بتایا تھا کہ اس کو دیکھ کر مجھے اپنی بھانجی کی یاد آ گئی۔ حکیم صاحب ہمارا سارا خاندان انگلینڈ سیٹل ہو چکا ہے، صرف ہماری ایک بیوہ بہن اور اس کی بیٹی یہاں پاکستان میں رہتے ہیں۔ ہماری بھانجی کی شادی اس ماہ کی 21 تاریخ کو ہونا تھی۔ اس بھانجی کی شادی کا سارا خرچ میں نے اپنے ذمہ لیا تھا۔ 10 دن قبل اسی کار میں نے اسے لاہور میں اپنے رشتہ داروں کے پاس بھیجا کہ وہ شادی کے لیے اپنی مرضی کی چیزیں خرید سکے۔ اسے لاہور جاتے ہی بخار ہو گیا، لیکن اس نے اس بات کا کسی کو نہ بتایا۔ بخار کی گولیاں کھاتی رہی اور بازار میں پھرتی رہی۔ بازار میں پھرتے پھرتے اچانک بے ہوش ہو کر گر پڑی، تو پھر اسے ہسپتال لے جایا گیا، مگر وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس کو 104 ڈگری بخار ہے اور یہ گردن توڑ بخار ہے۔ وہ بے ہوشی کے عالم میں ہی اس جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ اس کے فوت ہونے کے بعد ہی نہ جانے کیوں مجھے اور میری بیوی کو آپ کی بیٹی کا خیال آیا۔ ہم میاں بیوی نے اور ہماری تمام فیملی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی بھانجی کا تمام جہیز کا سامان آپ کے ہاں پہنچا دیں۔ شادی جلد ہو تو اس کا بندوبست خود کریں۔ اگر ابھی کچھ دیر ہے تو تمام اخراجات کے لیے رقم آپ تک پہنچا دیں۔ آپ نے نہ نہیں کرنی۔ آپ اپنا گھر دکھا دیں تاکہ سامان کا ٹرک وہاں تک پہنچا سکیں۔ حکیم صاحب حیران و پریشان یوں گویا ہوئے۔ محمد علی صاحب، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں نے تو آج صبح جب بیوی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی چٹ یہاں آ کر کھول کر دیکھی تو مرچ مسالے کے بعد جب میں نے یہ الفاظ پڑھے کہ بیٹی کے جہیز کا سامان، تو آپ کو معلوم ہے کہ میں نے ایسا کیا لکھا۔ آپ خود ہی یہ چٹ کھول کر دیکھ لیں۔ محمد علی صاحب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ یہ کام اللہ کا ہے اور اللہ ہی جانے۔ محمد علی صاحب یقین کریں کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ بیوی نے چٹ پر جو سامان لکھا ہو مولا نے اس کا اسی دن بندوبست نہ کیا ہو۔ واہ مولا واہ، تو کتنا عظیم ہے۔ آپ کی بھانجی کی وفات کا مجھے بے حد صدمہ ہے، لیکن اس کی قدرت پر حیران ہوں کہ وہ کس طرح اپنے معجزے دکھاتا ہے۔ حکیم صاحب نے کہا کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے ایک ہی سبق پڑھا ہے کہ صبح ورد کرنا ہے، رزاق رزاق تو ہی رزاق، اور شام کو شکر شکر مولا تیرا شکر۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔